نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوتے ہیں ان کا سبق شروع ہے۔ ایک تو ہر حال میں جو 7 حروف موٹے ہیں وہ بار بار بتا چکا ہوں، اور 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک، وہ 3 ہیں را، لفظ اللہ کا لام، اور ایک حرف الف۔ اب را کی بات تو ہو چکی ہے کہ وہ کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 5-6 اسباق جو ہیں وہ سب را کے بارے میں تھے۔ را کے بعد اللہ کا لام کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے، بالکل اسی طرح جیسے را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو وہ وہاں موٹا ادا ہوتا ہے، تو اللہ کے لام سے پہلے بھی زبر اور پیش آئے تو موٹا ادا کریں گے۔ جیسے اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ربنا اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ربکم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ یرید اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ کے لام سے پہلے کاف پر زبر ہے۔ اب ان تمام کلمات میں اللہ کے لام سے پہلے کہیں زبر ہے اور کہیں پیش ہے، تو اس کو خوب منہ بھر کر ادا کرنا چاہیے اللہ کے لام کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے لام پر ہمیشہ کھڑی زبر ہوتی ہے، اور کھڑی زبر میں الف موجود ہوتا ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا مگر اس کی آواز موجود ہوتی ہے۔ لام کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور اس الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، چونکہ اس سے اگلا سبق آ رہا ہے کہ الف سے پہلے موٹا حرف آئے تو الف بھی موٹا ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو موٹا، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک ادا کریں گے۔ یہ پہلی بات ہو گئی موٹا ہونے کی، اور دوسری بات ہے اللہ کا لام کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا لام باریک ہوگا، جیسے بسم اللہ، قل اللہم، اعوذ باللہ۔ پورے قرآن پاک میں یا جہاں کہیں بھی عربی میں اللہ کا لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو موٹا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک۔ جیسے آپ لوگ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب آپ ایسے کہتے ہو تو 2 دفعہ یعنی 4 تکبیرات کے ساتھ اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کے لام کو موٹا ادا کرنا چاہیے۔ پوری اذان میں جہاں کہیں بھی اللہ کا لام آئے تو اس کو خوب موٹا ادا کریں، اور قرآن پاک میں عربی میں جیسے بھی جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیں تو اللہ کا لام خوب موٹے انداز میں پڑھیں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔